ہزاروں کی تعداد میں افغان خواتین کو بھی ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا، جہاں انسانی حقوق کے کارکن اور افغان مہاجرین کی وکیل منیزہ کاکڑ کے مطابق خواتین کے ریپ، جنسی ہراسانی اور انسانی سمگلنگ جیسے گھناؤنے جرائم کا اندیشہ ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں جہاں پر سیکورٹی ادارے کے اہلکار ان افغان محنت کش مہاجرین کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے ہراساں کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کو پولیس گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں افغان محنت کشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مالکان کو کہا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین سے گھر اور دکانیں وغیرہ فی الفور خالی کروا لیں۔ مساجد میں منادی کرائی گئی اور مقامی حکومتوں کی طرف سے حکم نامے جاری کیے گئے۔ پولیس نے اس آپریشن کی آڑ میں محنت کشوں سے ان کی تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی ہتھیا لی۔ 70-80 سالہ بزرگوں، 10-15 سال کے بچوں کو پابند سلاسل کیا گیا اور حتیٰ کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تشدد اور غیر انسانی برتاؤ کے بہت سے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ پولیس کے خوف سے افغان محنت کش ادھر ادھر چھپتے پھرتے رہے اور ان کو سیکیورٹی ادارے قدم قدم پر ان کے ڈاکومنٹس کی موجودگی کے باوجود ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کی روزانہ کی بنیاد پر محنت کی مد میں کمائی جانے والی رقم انتہائی ظالمانہ طریقے سے لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مختصراً جو ہے وہ اپنی ریڈ ورکرز فرنٹ کا مختصر تعارف کروں۔ ریڈ ورکرز فرنٹ جو کہ ہمارا ایک ملک گیر محنت کشوں کے لیے ایک فرنٹ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور ان کا ہم نے باقاعدہ دسمبر 2021 میں کنونشن کیا تھا لاہور میں، اور اس میں میں جو مرکزی ہماری کیبنٹ بنی تھی اس میں ہمارے مرکزی صدر جو ہے وہ ساہیوال سے ہیں، ڈاکٹر آفتاب اشرف، اور مرکزی جنرل سیکریٹری میں ہوں کریم پرہار کوئٹہ سے۔ باقی یہ ہمارے ساتھی ہیں غلام محمد ایڈوکیٹ جو کہ پروگریسو یوتھ الائنس کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری ہیں، میرے سائڈ بیٹھی ہوئی ہے زائدہ ملک، یہ ہمارے پروگریسو یوتھ الائنس کی صوبائی رہنما ہے، اور ثانیہ خان یہ بھی ہماری پروگریسو یوتھ الائنس کی رہنما ہے۔ پریس کانفرنس کا جو متن ہے میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے جبری انخلاء کی ظالمانہ پالیسی پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے یوں تو افغان مہاجرین کو 31 اکتوبر تک کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، مگر پولیس جیسے ریاستی ادارے پہلے ہی سے متحرک ہو گئے تھے اور مہاجرین کی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی۔ پاکستانی ریاست کی یہ پالیسی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستانی ریاست کے مسلسل سکڑتے ہوئے کردار کے باعث ریاستی پالیسی سازوں کی فرسٹریشن کی عکاسی کرتی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ریاست کی ڈبل گیم کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی ریاست پر کوئی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریاست کو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے۔ اس ڈبل گیم میں ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پشتونوں کے علاقوں میں جعلی آپریشنز کیے جاتے تھے، جن میں گٹ طالبان کو مکمل ریاستی پناہ میں رکھ کر عام پشتونوں کی لاشوں کو فروخت کر کے امریکہ سے اربوں ڈالر بٹورے جاتے تھے۔ دوسری جانب ملک میں مقیم لاکھوں افغان مہاجرین کے نام پر ملنے والی اربوں ڈالر کی امداد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا تھا۔ پھر افغانستان میں جاری جنگ میں امریکی افواج کی اشیاء ضرورت اور لاجسٹک ہر طرح کے سامان کی ترسیل پاکستان کے ذریعے ہوتی تھی اور اپنے پالتو مسلح جتوں کے ذریعے نیٹو کنٹینرز کی لوٹ مار سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کیا جاتا تھا۔ اسی لیے پاکستانی ریاست افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے تصور سے بھی لرز جاتی تھی۔ CIA اس ریاستی پالیسی سے قطعاً انجان نہیں تھی، مگر ان کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا کوئی باعزت راستہ بھی نہیں تھا۔ بالآخر امریکہ کو 2 دہائیوں سے طویل افغان جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد دنیا بھر میں شدید خجالت کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے اس شکست کا ملبہ اپنی پالتو پاکستانی ریاست کی بے وفائی پر ڈال دیا اور پاکستان کی فوج اور مالی معاونت بند کر دی۔ اب بہت سارے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ یہی مذکورہ صورتحال مزید سنگین ہو کر ریاست کے حالیہ اقدامات کو قوت محرکہ دے رہی ہے، مگر اس صورتحال میں نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سیاست کے لیے انتہائی پیچیدہ مضمرات پنہاں ہیں جن سے مزدور تحریک بھی براہ راست متاثر ہوگی۔ معزز صحافی حضرات، ریاست پاکستان کی جانب سے اچانک اور منصوبہ بندی کے بغیر افغان مہاجرین کے انخلاء کے محرکات کو سمجھنے کے لیے خطے کی صورتحال کو ناگزیر طور پر سامنے رکھنا ہوگا اور عالمی و علاقائی سامراجی ممالک کی بدلتے ہوئے دوستی اور دشمنیوں کی آڑ میں پاکستان کے کردار کو بھی سمجھنا ہوگا
اور اس ضمن میں افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی کا سامنے آنا کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان پر سامراجی پشت پناہی سے مسلط حکمرانوں کا ریاست پاکستان کے ساتھ وہ پرانے ڈگر کی تعلقات نہیں رہے جو کہ ایک عہد میں موجود تھے، مگر ان تمام مسائل کی آڑ میں افغان مہاجرین کو جس ریاستی جبر اور بھیانک انسانی عالمیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ انتہائی شرمناک اور ذلت امیز رویہ ہے۔ لگ بھگ 2 ماہ قبل حکومت نے افغان مہاجرین کی ملک بدری کا احکامات جاری کیے تھے، تب سے ہی افغان مہاجرین کو پولیس گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں افغان محنت کشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مالکان کو کہا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین سے گھر اور دکانیں وغیرہ فی الفور خالی کروا لیں۔ مساجد میں منادی کرائی گئی اور مقامی حکومتوں کی طرف سے حکم نامے جاری کیے گئے۔ پولیس نے اس آپریشن کی آڑ میں محنت کشوں سے ان کی تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی ہتھیا لی۔ 70-80 سالہ بزرگوں، 10-15 سال کے بچوں کو پابند سلاسل کیا گیا اور حتیٰ کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تشدد اور غیر انسانی برتاؤ کے بہت سے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ پولیس کے خوف سے افغان محنت کش ادھر ادھر چھپتے پھرتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان خواتین کو بھی ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا، جہاں انسانی حقوق کے کارکن اور افغان مہاجرین کی وکیل منیزہ کاکڑ کے مطابق خواتین کے ریپ، جنسی ہراسانی اور انسانی سمگلنگ جیسے گھناؤنے جرائم کا اندیشہ ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور وکلاء کی ان مراکز تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جن افغان مہاجرین کے پاس رجسٹریشن کے ثبوت جس کو PORs کہتے ہیں اور افغان شہریت کارڈ، مہاجر کارڈ موجود ہیں، اب تک اطلاعات کے مطابق انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ مگر اس پورے صورتحال کے اندر اگر آپ صرف کوئٹہ شہر کا مثال لیں تو یہاں پر جن افغان محنت کش مہاجرین کے پاس یہ قانونی دستاویزات موجود بھی ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کو سیکیورٹی ادارے قدم قدم پر ان کی ڈاکومنٹس کی موجودگی کے باوجود ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور ان کی روزانہ کی بنیاد پر محنت کی مد میں کمائی جانے والی رقم انتہائی ظالمانہ طریقے سے لوٹتے ہیں۔ اس وقت کوئٹہ شہر میں نان بھائی ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال جاری ہے، جس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہمارے پاس تمام تر قانونی دستاویزات موجود ہونے کے باوجود ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں جہاں پر سیکیورٹی ادارے کے اہلکار ان افغان محنت کش مہاجرین کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے ہراساں کرتے ہیں۔ ہم حکومت وقت اور افغان حکام بالا سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی ان غیر انسانی رویوں اور غیر مہذب حرکتوں کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے ان تمام تر متاثرہ افغان محنت کش مہاجرین کو انصاف فراہم کیا جائے، جبکہ اس طرح کے غیر انسانی حرکتوں میں ملوث تمام سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف فی الفور قانونی کارروائی کی جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پڑنے والی شدید سردی کے باعث انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی کو فی الفور بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا تنظیمی موقف ہے کہ پاکستان میں مقیم تمام تر افغان محنت کش مہاجرین کو پاکستانی شہریت دی جائے، اور جب تک انہیں شہریت نہیں دی جاتی تب تک ان کے تمام شہریتی حقوق کو بحال کیا جائے اور انہیں پاکستان میں غیر سیاسی اثاثجات کے طور پر کے لیے مال کے طور پر استعمال ہونے کے عمل کو روکا جائے، جبکہ انہیں زندگی کے تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کیے جائے اور ان کی جان مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ریڈ ورکرز فرنٹ جو کہ محنت کشوں کی ایک ملک گیر محاذ ہے، اور اس ضمن میں ہم پورے پاکستان میں افغان محنت کش مہاجرین کے ساتھ ہونے والی ریاستی جبر کے خلاف احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آخر میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم چمن میں جاری احتجاجی دھرنے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے تمام مطالبات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور نگران حکومت سے بھرپور الفاظ میں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چمن میں جاری اس شدید سردی کے اندر احتجاجی دھرنے کی تمام تر مطالبات کو فی الفور تسلیم کریں۔ واضح رہے کہ بلوچستان میں بارڈر ٹریڈ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار منسلک ہے، اور اس وقت بلوچستان کے تمام بارڈرز پر اعلانیہ طور پر پابندی لگائی گئی ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی بارڈرز ہیں ان پر ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کو قانون کے کٹہرے میں لاتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے معاشی قتل عام کو فی الفور بند کریں یا ان کو متبادل روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ دیکھیے سر کہ ہم ظاہر ہے کہ محنت کشوں کی اگر تنظیم ہے تو محنت کشوں کے ساتھ جہاں پہ بھی کوئی ظلم ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، بالخصوص جو ٹھیکیداری کا نظام یہاں پہ بلوچستان کے اندر کول مائنز میں ہے تو ان کے خلاف ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور ان کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر خاص کر جو مچ کے علاقہ ہے، دکی ہے، ادھر بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے ابھی تنظیمی ڈھانچے جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہاں پہ محنت کشوں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ہم آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانے میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
دیکھیے سر، اس میں تین باتیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو لغڑی اتحاد ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے ہاں، اس کی تعداد 25,000 کے برابر ہے، اور وہاں پر جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے یہ نقطہ جوڑا ہے کہ اگر یہ کاروبار آپ کے لیے جو ہے وہ قانونی کٹہرے میں لانے کی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ قانونی کٹہرے میں نہیں لا سکتے تو کم از کم ان کے لیے متبادل روزگار فراہم کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ تربت بارڈر ہے، پنجگور بارڈر ہے، گوادر کا جو بارڈر ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ منسلک جو تمام تر بارڈرز ہیں، اس پر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں، آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بارڈر اسٹیٹ پہ جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سیکورٹی ادارے، بالخصوص ایف سی کا جو ادارہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ تمام تر مراحل جو ہے وہ خود حاصل کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو قانونی کٹہرے میں اگر ریاست پاکستان نہیں لا سکتی تو جو لوگ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں ان کو متبادل روزگار فراہم کریں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ دیکھیے سر، اس میں بہت ساری جو ہے وہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں نا، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ایک الگ بہت لمبی بحث بن جاتی ہے کہ وہ کیوں یہاں پہ آئیں، اور ان کی جو ہے وہ اب حالت کیا ہے کہ یہاں پہ ان کی جو ہے وہ دو نسلیں جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے۔ دوسری بات جو یہ، ہم ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی کوئٹہ شہر کے اندر رہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہم تک رسائی کرتے ہیں یا ہم لوگوں تک رسائی کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں باقاعدہ ڈاکومنٹڈ جو امیگرینٹس ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ جو ان کا ہڑتال چل رہا ہے اس میں شاید ان لوگوں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ یا روٹی کی قیمت میں اضافے کی جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ رکھا ہو، لیکن اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں جب جس راستے سے گھر جاتا ہوں یا دفتر آتا ہوں تو اس میں جتنے بھی تندور ہے، وہاں پہ جتنے بھی ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے ان سب کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹس موجود ہے، تو ان ڈاکومنٹس کے باوجود جو ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک طرف اگر جو ہے وہ حکومت کی جو پالیسی ہے ان کی نااہلی ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو ٹھیک سے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ بہت سارے ویڈیوز ہیں، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ افغانستان گئے بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ اپنا جو افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے وہ دکھایا کہ بھائی میرے پاس کارڈ تھا بھی، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ظاہر ہے کہ کوئٹہ شہر کے اندر ہم کو جو ہے وہ جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملیں گے، چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ پشتون آبادی بہت زیادہ ہے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن آپ پنجاب کے اندر ان کی حالت دیکھ لیں، آپ سندھ کے اندر ان کی حالت دیکھ لیں کہ وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ ڈان کا رپورٹ ہے کہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی قانونی کوئی معاملت جو ہے وہ نہیں ہے، نہ کوئی ایکسیس ہے ان کو، کہ نہ صحافیوں کا کوئی ایکسیس ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی کن چیز آپ کے پاس واقعی میں کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ کو کیوں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دم سے یہ ایک جو پالیسی ہے، یہ پالیسی اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے، پوری پاکستان کے اندر جو ہماری تنظیم ہے یا پوری جو ہماری انٹرنیشنل ہے، ہم نے مکمل طور پر اس کی مذمت کی اور ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ اور دوسری جانب جو اتنی شدید سردی کے اندر، اب افغانستان کی صورتحال کا سب دوستوں کو جو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ سردی کیا پڑ رہی ہے اور وہاں پہ کون جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، تو یہ اس صورتحال کی خاطر ہم نے مناسب سمجھا کہ کم از کم ہم اس زیادتی کے خلاف جو ہے وہ حسب توفیق کوئی آواز جو ہے وہ اٹھائے۔